السلام علیکم دوستوں اور ساتھیوں، ہم آپ کے لیے اسرائیل اور فلسطین کے موضوع پر ویڈیو تشکیل دے رہے ہیں تاکہ آپ موجودہ دور میں فلسطین میں ہونے والے حالات کے متعلق درست رائے اور تجزیہ قائم کر سکیں۔ اسرائیل اور فلسطینیوں کے تنازع میں غزہ کی پٹی اتنی اہم کیوں ہے؟ غزہ کی پٹی کے علاقے میں اب تک اسرائیل سمندر سے سینکڑوں میزائل داغ چکا ہے، جبکہ اس علاقے کو کنٹرول کرنے والی فلسطینی مزاحمتی تنظیم حماس نے بھی اسرائیل پر سینکڑوں راکٹ فائر کیے ہیں۔ دوستوں اور ساتھیوں، یہ مضمون مئی 2021 میں شائع ہوا ہے۔ اسرائیل میں حماس کے درمیان ایک ہفتے سے جاری لڑائی میں شدت آتی جا رہی ہے اور ماضی کی طرح اس بار بھی غزہ کی پٹی ان کا مرکز ہے۔ سن 2008 کے بعد سے اسرائیل اور حماس کے درمیان کشیدگی کا یہ چوتھا دور ہے۔ گزشتہ دنوں شروع ہونے والی کشیدگی اب باقاعدہ جنگی جھڑپوں کی شکل اختیار کرتی جا رہی ہے اور گنجان آباد غزہ کی پٹی ایک بار پھر بین الاقوامی سطح پر توجہ کا مرکز ہے۔ اس حوالے سے مشرق وسطیٰ میں گزشتہ صدی سے جاری اسرائیل اور فلسطین کے تنازع کے حوالے سے غزہ کے علاقے کی اہمیت جاننا ضروری ہے۔ غزہ کی پٹی کیسے بنی؟ اسرائیل اور مصر کے درمیان غزہ کا 40 کلومیٹر طویل اور 10 کلومیٹر چوڑائی رکھنے والا یہ علاقہ غزہ اسٹرپ یا غزہ کی پٹی بھی کہلاتا ہے۔ سن 1948 کی جنگ اور ارد گرد کے علاقوں میں اسرائیل کے قیام سے قبل یہ علاقہ برطانیہ کے فلسطین مینڈیٹ کا حصہ تھا۔ خیال رہے کہ پہلی عالمی جنگ تک فلسطین کا علاقہ سلطنت عثمانیہ میں شامل تھا۔ پہلی عالمی جنگ کے بعد 1922 میں اس وقت کی عالمی تنازعات حل کرنے کے لیے قائم کی گئی عالمی تنظیم لیگ آف نیشنز نے فلسطین کو برطانوی انتظامیہ کے حوالے کر دیا تھا، جسے فلسطین مینڈیٹ کہا جاتا ہے۔ غزہ بھی اس میں شامل تھا۔ بعد ازاں 1947 میں اقوام متحدہ کی جنرل اسمبلی نے اس مینڈیٹ کے اختتام سے قبل ہی فلسطین کو عربوں اور یہودیوں کے لیے الگ ریاست اسرائیل کے درمیان تقسیم کرنے کی منصوبے کی منظوری دی۔ اس منصوبے کے مطابق غزہ اور اس سے ملحقہ علاقہ عربوں کو دیے گئے تھے۔ برطانوی مینڈیٹ 15 مئی 1948 کو ختم ہوا اور اسی دن جنگ کا آغاز ہوا، جس کے نتیجے میں اسرائیل کا قیام عمل میں آیا۔ اس جنگ کی ابتدا ہی میں پڑوسی عرب ملک مصر کی افواج غزہ میں داخل ہو گئی۔ تاہم 1948 کی شدید جنگ کے بعد اس علاقے میں عربوں کے ہاتھ سے بہت سے علاقے جانے کے بعد اس کی حدود سکڑ کر پٹی کی صورت میں رہ گئی، جسے غزہ کی پٹی کہا جاتا ہے۔ سن 1967 میں ہونے والی عرب اسرائیل جنگ میں اسرائیل نے غزہ، مغربی کنارے اور مشرقی یروشلم کے علاقے بھی حاصل کر لیے۔ فلسطینی ان تینوں علاقوں کے اپنی مستقبل میں قائم ہونے والی مجوزہ الگ ریاست کا حصہ سمجھتے ہیں۔ اسرائیل کے قیام کے لیے ہونے والی جنگ کے دوران فلسطینیوں کی بڑی تعداد نے غزہ میں پناہ حاصل کی تھی۔ ان پناہ گزین خاندانوں کی آبادی بڑھ کر اب 14 لاکھ ہو گئی ہے، جو کہ غزہ کی مجموعی آبادی کے نصف سے بھی زیادہ ہے۔ غزہ میں 1987 میں پہلی مزاحمتی تحریک اٹھی، جسے انتفاضہ کہا جاتا ہے۔ اس برس حماس قائم ہوئی اور بعد ازاں فلسطین کے ان علاقوں میں پھیل گئی جو اسرائیل کے زیر کنٹرول ہیں۔ 1990 کی دہائی میں اوسلو امن معاہدے کے نتیجے میں
فلسطینی اتھارٹی قائم ہوئی جسے غزہ اور مغربی کناروں کے علاقوں پر محدود اختیارات دیے گئے۔ غزہ میں اختیارات کی کھینچا تانی سن 2005 میں دوسرے قدرے پرتشدد انتفاضہ کے بعد اسرائیل نے غزہ سے اپنی فوجیں واپس بلا لی اور آباد کاری سے بھی دستبردار ہو گیا۔ اگلے برس فلسطینی اتھارٹی کے انتخابات ہوئے جس میں حماس کو بھاری اکثریت کے ساتھ کامیابی حاصل ہوئی۔ اس کے بعد فلسطینی صدر محمود عباس اور ان کی فتح پارٹی حماس کے مابین اقتدار کی کھینچا تانی شروع ہو گئی۔ دونوں گروپوں کے درمیان 2007 میں تصادم ہوا جس کے بعد غزہ مکمل طور پر حماس کے کنٹرول میں آ گیا۔ حماس نے غزہ میں اسلامی قوانین کے نفاذ کے لیے کچھ اقدامات کیے، تاہم ناقدین کے بقول انہوں نے اپنے سیاسی مخالفین کے لیے برداشت کا مظاہرہ نہیں کیا اور سیاسی مخالفین کو گرفتار کیا اور حکومت مخالف احتجاج کے ساتھ سختی سے نمٹا گیا۔ گزشتہ برسوں میں ہونے والی 3 جنگوں اور 14 برس سے جاری بندش کے باوجود حماس تاحال اس علاقے میں مضبوط ہے۔ کھلا قید خانہ سن 2007 میں حماس کو انتخابی کامیابی حاصل ہونے کے بعد اسرائیل اور مصر نے غزہ پر مختلف پابندیاں عائد کر دی، جن میں بجلی کی فراہمی میں کمی، درآمدات پر کڑی پابندیوں کے علاوہ زمینی اور فضائی سرحدیں بند کرنے کے اقدامات کیے گئے۔ اسرائیل کا کہنا تھا کہ ان پابندیوں اور بندشوں کا مقصد حماس کو ہتھیار درآمد کرنے سے روکنا ہے، تاہم انسانی حقوق کے گروپ اسے اجتماعی سزا قرار دیتے ہیں۔ فلسطینی اتھارٹی اور حماس کے درمیان جاری کشیدگی کی وجہ سے غزہ کی معیشت بری طرح تباہ ہو چکی ہے۔ یہاں بے روزگاری کی شرح 50% ہے، بجلی کی بندش معمول ہے اور روزمرہ استعمال کا پانی بھی آلودہ ہونے کی شکایت عام ہے۔ اس علاقے میں رہنے والے فلسطینیوں کی نقل و حرکت پر سخت پابندیاں عائد ہیں اور انہیں کام کاج، تعلیم یا اہل خانہ سے ملنے کے لیے آنے جانے میں مشکلات کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ اس لیے غزہ کو دنیا کا سب سے بڑا کھلا قید خانہ یا جیل کہا جاتا ہے۔ غزہ میں 2007 میں عائد ہونے والی پابندیوں کے خاتمے کے لیے احتجاج اور مظاہروں کے علاوہ سفارتی کوششیں بھی ہوتی رہی، تاہم رواں ماہ اسرائیل کی جانب سے ایک بار پھر فلسطینیوں کی بے دخلی کی کارروائیاں شروع ہوئیں تو اسرائیلی پولیس اور فلسطینی مظاہرین کے مابین کشیدگی بڑھی، جس کے بعد حماس نے غزہ سے حملوں کا آغاز کیا۔ جنگوں اور کشیدگی کا ماضی حماس اور اسرائیل کے درمیان 3 جنگیں اور متعدد جھڑپیں ہو چکی ہیں۔ حالیہ کشیدگی سے قبل 2014 میں بدترین جنگ ہوئی جو 50 دن تک جاری رہی۔ اس میں تقریباً 2200 فلسطینی ہلاک ہوئے، ان میں نصف سے زائد سویلین تھے۔ دوسری جانب اسرائیل میں 73 افراد ہلاک ہوئے۔ جنگ کے دوران اسرائیل کے فضائی حملوں سے غزہ کا ایک بڑا حصہ ملبے کا ڈھیر بن گیا اور ہزاروں افراد کو اقوام متحدہ کے شیلٹرز اور اسکولوں سمیت دیگر مقامات پر پناہ لینی پڑی۔ اسرائیل نے اس حوالے سے موقف اختیار کیا کہ اس نے سویلین ہلاکتوں سے گریز کی ہر ممکن کوشش کی، تاہم الزام عائد کیا کہ حماس غزہ کو انسانی ڈھال کے طور پر استعمال کرتی ہے۔ فلسطینی مزاحمت کاروں کی جانب سے اسرائیل میں ہزاروں راکٹ داغے گئے، ان میں سے اکثریت کو اسرائیل کے دفاعی نظام نے ناکارہ بنا دیا، تاہم ان حملوں کے باعث اسرائیلی علاقوں میں خوف و ہراس اور پھیلا اور معمولات زندگی معطل ہوئے۔ حالیہ برسوں کے دوران حماس کی جانب سے داغے جانے والے راکٹوں کے فاصلے یا رینج میں اضافہ ہوا ہے
اور اب ان میں سے بعض تل ابیب اور یروشلم تک جیسے اہم شہری علاقوں تک بھی پہنچ جاتے ہیں۔ رواں برس کے آغاز میں عالمی فوجداری عدالت نے فلسطینی علاقوں میں ممکنہ جنگی جرائم کی تحقیقات کا آغاز کیا تھا۔ اس حوالے سے توقع کی جا رہی ہے کہ تحقیقات کے نتیجے میں 2014 کی جنگ کے دوران اسرائیل اور فلسطینی عسکریت پسندوں کی کارروائیوں کی جانچ پڑتال ممکن ہو سکے گی۔ بین الاقوامی عدالت کی جانب سے اسرائیل اور فلسطینیوں کے درمیان جاری حالیہ کشیدگی پر تشویش کا اظہار کیا گیا ہے۔ دوستوں اور ساتھیوں، آپ سے درخواست ہے کہ ہمارے احساس انفو یوٹیوب چینل کو شیئر کیجیے، کمنٹس کیجیے، تاکہ ہماری حوصلہ افزائی ہو اور ہم آپ کے لیے مستند معلومات پر مشتمل ویڈیو تشکیل دے سکیں، اور آپ بھی ہماری اس مہم میں لوگوں تک آگاہی پہنچانے میں تعاون کیجیے، تاکہ ہم مزید بہتر سے بہتر ویڈیو تشکیل دے سکیں۔ شکریہ۔